بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في الكلام المجيد: والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا نور اللہ. ایک بار محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. کوشش کیا کریں کہ جب بھی حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنے کی باری ہے تو بڑی محبت سے درود پڑھا کریں. ٹھیک ہے؟ جتنی عقیدت جمع کر سکیں جمع کریے کیا کریں اور بڑی محبت کے ساتھ جو ہے نا وہ حضور نبی کریم علیہ السلام پہ درود پڑھا کریں. اللہ آپ سب کو لمبی اور برکت والی زندگی دے. خوب جو ہے ناظر جی محفلوں میں بھی اور محفلوں کے بعد بھی درود پڑھا. ٹھیک ہے جی. اور یاد رکھیں حضرت جی جہاں ہم نے آگے جانا نا بزرگوں نے بڑی شفقتیں کی ہیں. یہ جو ہمارا خطہ ہے نا اس پہ صوفیہ نے بڑی شفقتیں کی ہیں اور بڑی بڑی جو مشکل باتیں ہیں وہ بڑی بڑی آسان کر کے ہمیں بتا دی. تو حضور بلے شاہ نے فرمایا تھا رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ فرماتے ہیں اتھے عملاں دے ہونے نے نہ بیڑے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی. یہ جتنے ہمارے یہ جھوٹے تعارف ہیں یہ یہاں ہی ہیں, وہاں نہیں چلیں گے. وہاں اگر آپ کسی کو کہیں گے جی میں باٹا تھوڑا کہنا سانو کی دسنے ہیں, یہ جی میں گجر ہاں تو پھر سانو کی دسنے ہیں, میں مسلم لیگ نون دا ہوں تھوڑا کہنا سانو کی دسنے ہیں, یہ جی میں پی ٹی آئی دا ہوں کہنا سانو کی دسنے ہیں. ایک گل ہے ہی جو دسیں گا تو گل بن سکتی ہے. وہ کی دس ساڑھے محبوب دا ہے کہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ سارے دھوکے ہی ہیں, یہ سارے دھوکے. اتھے عملاں دے ہونے نے نہ بیڑے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی. یہ سب پتے کٹ جانے ہیں. اللہ خود وجعلنا بینکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اس لیے حضرت جی آج عمل کر لو, آج خوب عمل کرو. اور بڑا اوکھا پینڈا ہے حضرت, پتہ نہیں ہمیں کیوں بول گئی ہے. میں تو اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں حضرت کبھی کبھی قبرستان جایا کرو. بھئی جانا جو ہے وہاں چار مونڈیاں دے جاننا لو پہلے آپ ہی نہ کدی چکر لائیے کریے دے. اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ جب وہاں جانا تو موبائل فون بند کر دینا, کیونکہ یہ پھر آپ کو کچھ بھی نہیں کرنے دے گا. یعنی بند کر کے بہ جائیے تو پھر قبراں ویکھی ہو تو پھر جڑیاں قبراں اتنے تختیاں لگیاں نے پھر انہوں نے ویکھی ہوتا ہے کہ کڈے کڈے وڈے چودھری آ کے لیٹے نے اتنے. زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا, بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے.
نہ ہے کسر دارا نہ گورے سکندر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے جایا کرو ذرا جی کدی کدی اور میرے جو بزرگ تھے میرے دادا پیر و مرشد اب فرمایا کرتے تھے میاں کور دا پکھا اج وکدا پیا خرید لے، اج کور دا پکھا وکدا پیا خرید لے، اج کور دا کولر وکدا پیا خرید لے، کیونکہ حضرت اتوں کھ نہیں لبنا ہے، جو لے کے جانا ہے اتوں لے کے جانا ہے، جو لے کے جانا ہے اتوں لے کے اتوں کھ بھی نہیں ملنا۔ اج ساڈے اختیار سے جو دل کردہ خرید لو، اس لیے حضرت جی خوب جو ہے نا وہ اپنا معمول بناؤ، نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی۔ اور باقی حضرت جی اللہ آپ سب کو بڑے بڑے اور اچھے اچھے گھر عطا فرمائے، یہ وہم ہی ہے حضرت جی، یہ جانا ہے ہم نے اس کو چھوڑ کے حضرت، یہ جانا ہم نے۔ میرا حضرت جی جو گھر تھا نا، خیر میں نے تو پھر وہ تختی بس میں تھا، میں نے اتروا بھی دی نا، بہرحال دیکھا میں نے، اگر نہ اتارتا تو پھر اسی طرح ہونا تھا۔ جو میرا گھر ہے نا تو وہ 2.5 مرلے کا، اتنا بڑا نہیں تھا، تو میرے کیونکہ والد صاحب واپڈا میں ملازم تھے تو اس لیے ہمارے گھر کے باہر نا میرے دادا ابو کے نام کی لگی ہوتی تھی، تو پھر وہ میری زندگی میں اتر گئی، پھر ابو جی کی لگ گئی، پھر ابو جی کی بھی اتر گئی، تو اب کہ میں کیا سمجھوں کہ میری نہیں اترے گی ادھر، میری بھی اتر جانی ہے۔ وہ ایک ہی ذات ہے جس کا نام سدا رہنا ہے ادھر، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ وہی ذات ہے، باقی تو فنا ہے حضرت سب کو۔ اس لیے حضرت جی جہاں کہیں رہو حضرت جی بس اپنے اللہ کو راضی کرو اور اپنی آخرت کے لیے تیاری کرو۔ اور حضرت جی یہ یہاں تو ہوتا ہے نا حضرت جی کو تھوڑا سا جو ہے نا اندازہ ہو، تھوڑا سا اندازہ ہو، ہمیں بتا دیا جائے بھائی اس سال یہاں، حضرت جی سال تو بہت دور کی بات ہے، اگلے لمحے کا بھی نہیں پتا، کوئی اگلے لمحے کا بھی نہیں پتا۔ اور میں ان بچوں سے کہتا ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھے، اب آپ نے بس گفتگو سننی ہے، ٹھیک ہے، یہ میرے سر متھے ہوتے ہیں، آپ بس گفتگو سماعت فرمائیں۔ میں ان بچوں کو بتاتا ہوں کچھ پروگرام ہوتے ہیں جو ہمیں ڈرا دیتے ہیں، ہوتے ہیں شاذر و ناظرین کبھی کبھی، باقی تو ہمارا کام ڈرانا ہے، کچھ ہمیں ڈرا دیتے ہیں حضرت جی۔ میں ایک پروگرام پہ گیا اور جیسے اب ہم آئے ہیں تو میرے پیر بھائی ہیں فنان صاحب، یہ ناز شریف پڑھ رہے تھے، وہاں میں جب مسجد میں داخل ہوا تو وہ 10ویں شریف کا ختم تھا اور ایک بچہ قرآن کریم پڑھ رہا تھا اور بڑا سونا قرآن شریف اس نے پڑھا، ادائیگی بڑی زبردست، تو اس کی ادائیگی سے نا میں نے اندازہ لگایا کہ یہ کسی عام کا بچہ اتنا سونا قرآن نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ اب ہمیں شوق ہی نہیں ہے، اب ہمیں یہ شوق نہیں رہے کوئی بھی، ہم اب اسی بات پہ خوش ہیں کہ میرا منڈا ڈنگا منہ کر کے کہہ لینا ہے ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار، ہم بہت خوش ہیں اس پہ، ہمیں اس بات کا قطعاً دکھ نہیں ہے کہ نہ مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے نہ میرے بچے کو پڑھنا آتا ہے کوئی، لیکن حضرت جی یہ ہم بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، پاجی انگریزی دا ثواب نہیں جی آنا، ثواب قرآن شریف دا ہی آنا ہے، اج انہوں قرآن سکھا لو، کل ہو سکتا ہے کو پڑھ کے ٹور چھڑے کرے تانوں ایک آکھا دے، انگلش دا ثواب نہیں آنا کوئی بھی، لیکن ہم بہت خوش ہیں حضرت جی کہ ہمارے بچوں کو انگلش بڑی اچھی آتی ہے، لیکن دکھ ہے حضرت جی قرآن نہیں آتا کوئی، قرآن سکھاؤ اپنے بچوں کو، خود بھی قرآن سیکھو، اپنے بچوں کو بھی قرآن شریف سکھاؤ، خود بھی قرآن کریم کھولو، اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالو قرآن کریم کھولنے کی۔ تو میں نے اندازہ لگایا کہ اتنا اچھا قرآن کریم کسی عام بندے کا بچہ نہیں پڑھ سکتا، یہ ہو نہ ہو یہ کسی قاری صاحب کا بیٹا ہے یا جو اتنے علماء تشریف لائے ان میں سے کسی کا بیٹا ہے، جو پڑھ کے بیٹھا تو میں نے وہ جو اس مسجد کے امام و خطیب تھے میں نے حضرت سے پوچھا، میں حضرت بڑا سونا قرآن شریف پڑھے ہے تو کس دا بچہ ہے یہ جو علماء ہیں تشریف لائے ان میں سے؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت یہ جس نوجوان کے 10ویں کے آپ ختم پہ آئے ہیں نا یہ اسی کا بڑا بیٹا ہے، اس کی عمر جو ہے نا یہ 11 سال ہے، محلے کا نہ تھا ان کے، اس ایک اور چھوٹا بیٹا ہے اس کی عمر کو 9 سال ہے، 9 یا 10 ہوگی، ایک اور اس سے چھوٹا ہے اس کی عمر کو 7 سال انہوں نے مجھے بتائی، اور سب سے چھوٹی جو بیٹی ہے اس کی عمر 3 سال ہے، کیونکہ میرے بھی 4 ہی بچے ہیں، تو میں حضرت جی صحیح ڈر گیا، جنہوں پنجابی سے کہتے ہیں لوں کھلو جانے، میں نہ کہ ڈریا میرے لوں کھلو گئے، میں نے کسی بندے سے سوال نہیں کیا،
मैंने सवाल अपने आप से किया, मैंने कहा सुलेमान तू बड़े बड़े लम्बे प्रोग्राम बना के बैठा था, दस हाँ जरा इस बंदे का अपनी 3 साल की धी छड़ के जान ते दिल कीता होना, सच बताओ अपना 11 साल का पुत्र छड़ के जान ते दिल मन्या होना। लेकिन हजरत आपको मुझे पूछना किसने है? आपके ख्याल में पूछा जाएगा पहले कि चो साहब प्रोग्राम है कि नहीं है? चो साहब असी इत्थे ही उत्ते कख भी नहीं है, उत्ते चौधरी ही जिहदा नाम ही बाबा खादम हुसैन है। देखो हम कुछ भी नहीं है, हमारा मरते पोल खुल जाना है। किस तरह खुलना है? साड़ी लाश पई होनी, साढ़े सक्के पुत्र ने एक डब्बा नहीं सुटना, को मोल भी ढूंढदे फिरना उन्हें, साढ़े अब्बे नूं नवा दे आके, खत्म हो जाना सारा मामला। बड़े बड़े तमाशे देखे हजरत मैंने, क्योंकि गुस्ल देना बड़ा सवाब का काम है। कफन इब्तदा में हमने बड़ा किया है, लेकिन फिर वो एक नया सिलसिला शुरू होने लगा कुछ, फिर हजरत हमने देखा बड़ा कुछ के दिल जो है ना वो ठंडा पड़ गया। मैं एक दफ़ा ना एक मैयत को गुस्ल देने गया, बहुत माशाल्लाह अल्लाह की रहमत, उसके बेटे भी खड़े। मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार देखो मैं आया हूँ तो मैं तो सवाब की घर से आया हूँ, तो आपके लिए भी बड़ी सादत है, आपके वाले साहब हैं, तो आओ मेरे नाल रल के ना। तो जो बड़ा था ना मुझे बड़े गुस्से में और बड़े बदतमीज़ों वाले अंदाज, उसके बाद फिर मैं छोड़ गया इधर, मुझे बड़े बदतमीज़ों वाले अंदाज में कहता है जे असी नहाना ही तो तेनों कद नहीं बुलाया, तेनों नहाना ही तो। एक दफ़ा मैंने एक और मैयत को गुस्ल दिया, उसका भी बेटा पास खड़ा था। मैंने कहा पुत्र आ तू ही नाल मेरा डब्बा सुट, सादत बड़ी वड्डी है। उन्होंने कहना मामा ने मना किया था तुम ना पास जाना, रात को डर लगेगा। हाँ मैं हूँ तो पुत्र डर ही लगना है, फीसा तेरिया इन्हें दित्तियां, हूँ तो डर ही लगना है, पिज़्ज़ा तेन यह खुआन खड़ता ही, हूँ तो डर ही लगना ना। फिर मुझे मियाँ मोहम्मद बख्श साहब याद आए, फरमांदे जांदी वारी क्या डराउना बनिया, हथ नहीं लांदे डरदे हैं। भाजी डब्बा नहीं सुटना किसी ने, बैग उत्थे प्रोग्राम होने ने, एक ने कहना मगर उस तो बाद जनाजा कर ली, एक ने बोल कहना इन्नी देर नहीं मुर्दा घर रखी दा, असर दुआ करो, मेरा ही घर होना, मैनू को रखन नूं तैयार नहीं होना। फिर एक होर ने कहना वो नहीं इन्नी देर नहीं रखी दा, जोर तो बाद रखो, शहरदारी लोग पहुंच जाते हैं, मेरा ही घर होना, मैनू को घर रखन नूं तैयार नहीं होना। जांदी वारी क्या डराउना बनिया, हथ नहीं लांदे डरदे, जिन्हां लई तू पाप कमाए किथे ने तेरे कर दे। इसलिए जी अपने बीवी बच्चों से खूब मोहब्बत करो, लेकिन पुत्र किसी वहम च ना रही हुआ है, वहम किसी च ना रही हुआ है। अपने अल्लाह को राजी करो और हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को राजी करो। हज़रत जी किसी ने हमें ये जितने जो बहाने हैं ना हमारे, ये यहाँ ही चलने हैं। मसलन ये हमारे जो नौजवान लड़के हैं, इनको आप दावत दें, सबके पास एक ही बहाना है, मेरे कपड़े नहीं साफ, तो इनको ना पार्क जाना कहते नहानी पैंट बदल के आया, ये इनके बहाने हैं। ये जो हम लोग हैं हमारा भी एक ही बहाना है, दावत दो नहीं काम मदरसा साहब, तुम तो मौलवी लोग वेले हो ना, असी कमा काजा वाले हैं, औखा काम है साढ़े, ठीक है भाई। तो लेकिन मियाँ मोहम्मद साहब फरमाते हैं इजराइल को क्या बहाना लगाना है, वो सोचा उनके लिए भी बहाना। मियाँ साहब फरमाते हैं कोई बहाना नहीं चलना, उज़र बहाना चलना नहीं, उज़र बहाना चलना नहीं, कोई तरह बहाना नहीं उन्होंने सुनना कि जी मेरे तो बच्चे ही छोटे ने, मेरी तो दुकान खुली है, मेरिया तो धियां विआहण वालियां, उज़र बहाना चलना नहीं, जो आखे सो करिए, डिगर नूं जे टैना होए कानू घुल घुल मरीए। टैना मियाँ जी, टैना ही टैना, सब ने टैना है, कोई किसी वहम च ना रहे कि मैं नहीं टैना है, सब ने टैना है। क्योंकि मियाँ साहब फरमांदे ने बड़े बड़े उसी टहंदे वेखे, सदर जनरल ज़ियाउल हक, जुल्फ़कार अली भट्टो, मुख्तरमा बेनज़ीर भट्टो हैं जी, मुहतरमा कुलसूम नवाज साहबा हैं, बड़े बड़े असी टहंदे वेखे, टहना ही टहना भाई जी, टहना ही टहना। आओ मियाँ जी अज टह जाइए, कोई मुल पै जाएगा, क्योंकि उन्होंने फड़ के ढाया फिर मुल नहीं पैना कोई भी। आओ अज टह जाइए, आओ अज टह जाइए जी, बड़ा ही मुल पाएंगे जी, बड़ा ही मुल पाएंगे जी, इस दुनिया ने कोई मुल नहीं जे पाना तुहाडा, इन्ना ही होएगा, जनाजा बड़ा वड्डा हो जाएगा। लेकिन उस जनाजे में हज़रत जी जे
10,000 بندہ کھلوتا ہے میں لکھ کے دین نو تیار ہے یقینی طور تے جی 9,900 بندہ بے وضو کھلوتا ہے جی میں لکھ کے دین نو تیار ہوں جی تے ویکھ لو حضرت جی حضور دے وفادار ہو جو سارا لاہور بھر چھڑے گا پھڑ کے سارا لاہور بھر چھڑے گا پھڑ کے سارا لاہور بھر چھڑے گا دسے گا حضرت جی بڑیاں بڑیاں دے ڈیلے بار کٹ چھڑے گا پھڑ کے ساڈا نام لین والے انج جاندے جی وفا کرو اللہ ماشاء اللہ اور یہ باقی حضرت جی یہ جو معاملے ہیں یہ جن میں ہم سارے پھنسے ہوئے ہیں اور حضرت جی اتنے احباب کے دل سخت ہو چکے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ڈر کیوں نہیں لگتا میں نے ایک دن ایک جنازہ پڑھانا تھا عصر کی نماز کے بعد ہمارے سیالکوٹ میں تاجدار مدینہ قبلہ حافظ نیاز احمد صاحب مدہ ذلہ العالی اللہ حضرت کا سایہ علیہ سنت کے سروں پہ سلامت رکھے ساتھ ہی قبلہ کی مسجد اور مدرسہ ہے اور ساتھ ہی نا پیچھے بڑی جناز گاہ ہے اس کے ساتھ قبرستان ہے میں نے عصر کی نماز ہی وہاں پڑھ لی ٹھیک ہے عصر کی نماز پڑھ کے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کبھی قبرستان جایا کرو دیکھا کرو میں قبرستان آ گیا کیونکہ جنازے نے ذرا 10-15 منٹ لینے تھے وہاں آتے میت میں پھر آ کے نا وہاں بیٹھ گیا جناز گاہ میں تو میرے پیچھے 3 بندے کھلوتے گرمیاں تھیں نا تو اتنے کھلو کے انہوں پہ پوچھے وہ پلاٹ وک گئے کہ نہیں وکیا میں حضرت پیچھے اج کر کے ویکیا میں کیا حضرت صاحب وہ جناز گاہ کھلوتے ہو کوئی تو رب دا خوف کھاؤ یار تین ویسے بھی نہیں ڈر لگتا پہ اقبال بھی رو کے کہتا ہے اقبال کہتے ہیں پھول کی پتی سے تو کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر حضرت جی پتہ نہیں ہو کیا گیا لوگوں کو ڈر نہیں لگتا حضرت یاد رکھو حضرت یہ کوئی پلاٹ شلاٹ نہیں ہے یہ سب دھوکے ہیں حضرت یہ لکھا ہے اور ہمیں بڑا وہم بھی ہے ان چیزوں کا یہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں نا زمین کے ٹوٹے کی وجہ سے 2 بندے آپس میں لڑ پڑے ہوتی ہیں نا لڑائیاں لیکن حضرت کدی بھی نہ لڑی ہوئے بندہ لڑے وہ جڑی شاید جڑی میری ہے نہیں وہ کانوں لڑنا نہ میں ٹوٹا ماں کے ٹھڈوں لے کے آیا ہوں نہ میں قبر چ لے کے جانا انہوں نے کہا اللہ بھائی پھڑ میں چلنا ہوئی کبھی حضرت جی اپنے بھائی کا گریبان نہ پکڑنا بڑا قیمتی سودا بتانے لگا حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو حق پر ہونے کے باوجود بھی اپنے حصے سے دستبردار ہو جائے اور اپنے بھائی کا گریبان نہ پکڑے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں جنت میں اللہ سے لے کے دوں گا حضرت کدی نہ پڑی ہے ہی نہیں ساڈی حضرت تیرا مالک بھی تیرا اللہ ہی ہے تیری اولاد دا مالک بھی تیرا اللہ ہی ہے جنہیں تینوں دیتا ہے انہوں بھی دے گا کیوں لائیں گلواں پھڑن پر آدھا اور نہ حضرت جی کدی کسی دا کھائیو میاں جی نہ کھائیو کسی دا اللہ بہت عطا کرے گا اللہ بہت عطا کرے کدی چھڑ کے ویکھیو دل وہ نہیں جی رکھدا کدی بھی کسی دا اللہ ہم نے حضرت جی کچھ بھی نہیں دیکھا جنت نہیں دیکھی دوزخ نہیں دیکھا قرآن اترتے نہیں دیکھا ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا یہ سارا کچھ حضور نبی علیہ السلام کی زبان مبارک پہ دار و مدار ہے حضور نے فرمایا ہم نے مان لیا حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم نے مان لیا یا نبی اللہ حضور نبی علیہ السلام کو قطعاً کوئی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہے ہی سارا کچھ آپ کی زبان مبارک پہ لیکن حضور نبی علیہ السلام بھی قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں کہ دینے والے کا بڑھتا ہے کبھی نہیں ہے وہ جو بڑے تھے نا انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ کوئی بندہ ضائع ہو کوئی لڑائی جھگڑا ہو کوئی خون خرابہ ہو وہ بیٹھ کے تو انہوں نے کوئی فیصلہ کیا تو ذرا فیصلہ سچے کے حق میں ہی آنا تھا لیکن جو جھوٹا تھا وہ مان نہیں نا جی تسی ڈنڈی مار گئے ہو تسی فیصلہ دیا کسی کیتا ہے میں نہیں منتا کوئی اچھا بات بھی اس بات پہ ختم ہوئی بھائی ہمیں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں چل ہمارا نہیں مانتا ان کا تو مانے گا نا نہیں مان سارے چلے گئے عرض کی حضور زمین کا ٹکڑا ہے یہ کہتا ہے میرا ہے یہ کہتا ہے میرا ہے آپ فیصلہ فرما دیں کہ کس کا ہے وہ کچھ ہوتے ہیں نا ہمیں جن کو نہیں پتا ہوتا بڑوں کی مجلس کی آداب کیا ہے وہاں بھی ایک بیٹھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عرض کرتا ہے حضرت اس طرح کریں کہ اکیلے اکیلے نا آپ دونوں کی بات سنیں آپ کو پتہ چل جائے گا سچا کون ہے جھوٹا کیڑا ہے لکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گیا آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں
مجھے ان کو اکیلا اکیلا کر کے پوچھنے کی ضرورت نہیں، مجھے تو اللہ نے اتنی طاقت بھی دی ہے، میں زمین سے پوچھ لوں گا بتا تو کس کی ہے؟ ہاں بھائی، نبی تو ہوتا ہی غیب کی خبریں دینے والا ہے۔ آپ نے اس سب کو لیا اور چلے گئے، زمین کے ٹکڑے کی نشاندہی کی گئی، آپ اس پہ کھڑے ہو گئے اور اس کو مخاطب کر کے نا آپ نے فرمایا یہ زید دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے، یہ بکر دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تجھ سے پوچھتے اب تو ہی بتا تو دونوں میں سے کس کی ہے؟ تو تفسیر میں لکھا ہے کہ زمین بول اٹھی۔ پہلے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کی، اور سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرتی ہے حضرت دوئیں جھوٹ بول دے جے، نہ میں دیاں نہ میں او دیاں، انہوں کو تیاری کرن دوئیں میرے نے، انہوں کو تیاری کرن دوئیں میرے نے۔ اسی ساری زندگی آئی کھیڑ دے رہنے ہیں کہ میری ہے، تو بعد پتہ لگتا ہے میری نہیں میں دعویٰ ہے۔ اسی ساری زندگی ایسے بھول پھر دے رہنے گجرا والا سارا ہی میرا ہے۔ بھائی گجرا والا تیرا نہیں، تو گجرا والے کسی قبرستان دا ہے میاں ہے، چھوٹی جی تینوں ایک جگہ دینی ہے انہوں نے پڑھ کے، تو پھر آؤ حضرت جی آج تیاری کر لی ہے۔ بہت اوکھا پینڈ ہے، پتہ نہیں حضرت جی سانوں ڈر کیوں نہیں لگتا ہے، بہت اوکھا پینڈ ہے۔ میری حضرت صاحب تے آندے نے مسجد سے نا بھائی اور نے دیکھی ساری مسجد ماشاءاللہ بہت ساڈا کھلا، سیالکوٹ دی دوسری بڑی مسجد ساری مسجد ہے، کچھ سانوں لگتا پیچھے سارا فیکٹری ایریا ہے، تے نماز وچ ساری مسجد چ 16 ٹن چلر چلتا ہے۔ جمعے تو نہیں میں کہاں گا بڑی ٹھنڈی ہوندی ہے کیونکہ جمعے گیدرنگ بہت زیادہ ہوندی ہے، لیکن نماز وچ بڑی ٹھنڈا حال ہے ساڈا۔ تو ہوں تو خیر مصروفیت اینی ہو گئی کہ بڑا کٹ وقت ملتا ہے نماز دی امامت کروان دا، تو جدوں میں ہونا سا نا اتنے تو کی کرنا ادھر جی یک ٹھنڈا حال ہے، بالکل گرمی 16 ٹن چلر چلے ادھر جی یک ٹھنڈا حال ہے ادھر جی، لیکن کی ہے سنگیاں نوں اینی گرمی لگتی، ایک سنگی نے آنا آ کے پکھا آن، دوجے نے آنا پکھا آن، تیجے نے آنا پکھا آن، وہ نماز ختم ہونے تک نال دے سارے پکھے لگ گئے ہوندے نے۔ تو میں حضرت جی کنی دیر بہ کے نا مسلے سے سوچتا رہنا یار ایڈا وڈا حال، باریاں بھی نے، 16 ٹن چلر بھی چلتا ہے، وہ بندیا تینوں اینی گرمی لگتی ہے، وہ دساں اس قبر چ تیرا کی بنے گا جتھے چلر تے بڑی دور دی گل جتھے پکی بھی نہیں ہونی ہے، کی بنے گا حضرت جی ہے؟ ٹھیک ہے جی، کدی کدی جایا کرو، ساری رہائش اسی جانا ہے اتنے، کدی کدی جایا کرو حضرت، روح بھی ویکھیا کرو، اور وہ لیے پھر آؤ سارے رل کے نا وہ لیے تیاری کریے، آؤ وہ تیاری کریے۔ اور میاں محمد بخش صاحب نے پھر کمال لکھا، بڑا کمال لکھا، فرماتے ہیں لوئے 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 نا حضرت او پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا ہے۔ اور پتہ ہے جی یہ ساری خرابیاں کیوں ہیں بھلا؟ کسی انہوں بھول گئے ہیں، ساریاں خرابیاں اسی انہوں بھول گئے۔ وہ لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار تشریف لے گئے، مدینہ پاک کا بازار، تو ایک اونٹ بدک گیا تھا، بدک مراد پھوڑ ہو گیا تھا۔ تمہیں پتا ہے جی اتنے تو چھوٹا جہا کٹا پھوڑ ہو جائے تو نہیں بلیا جاتا کسی کو، وہ پھر اونٹ سی حضرت قداور جانور کہڑا وہ اگے ہوئے حضرت، ٹھیک ہے جی، بازار انہیں اگے لایا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار تشریف لائے، ٹھیک ہے جی، صحابیت کا روب ہے، آپ نے جناب اس کی نکیل پکڑی اور لکھا ہے جس کا مفہوم ہے آپ نے اس کے کان میں کوئی بات کہی، وہ وہاں ہی کھڑا ہو گیا، پھر وہاں ہی بیٹھ گیا، اور 1-2 دن کے بعد وہاں ہی مر گیا۔ اب سب نے تو دیکھا تھا، سارے منتظر تھے کہ امیر المومنین تشریف لائیں تو ہم پوچھیں کہ حضرت اونٹ دے کان چ کی آکھیا سی جی، وہ تو اتنے کھلوتا کھلوتا ہی مر گیا۔ وہ اب تشریف لائے تو لوگ حاضر خدمت ہوئی، عرض کی امیر المومنین اونٹ یاد ہے؟ آپ نے فرمایا آپ نے انہوں کی آکھیا سی؟ آپ نے فرمایا کیوں؟ وہ حضرت اتھے ہی کھلو گیا اور پھر اتھے ہی بہ گیا تو اتھے ہی مر گیا بھوکا۔ آپ نے کی آکھیا سی؟ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا نا، میں اس کا پنجابی میں مفہوم عرض کر دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں وہ کان چ آکھیا سی اینی اتکا نو چکی آ مرنا نہیں یاد ہے،
اینی ہاتھ کہنوں چکی ورنہ نہیں یاد. حضرت جی بالکل گل ٹھیک ہے. اسی ہاتھ بھی تاں چکی ہے کہ سانوں مرنا نہیں یاد. کوئی جنوں مرنا یاد نہیں ہو تو تیاری کرتا ہے. وہ ہاتھ نہیں چکتا ہے کوئی. اسی ہاتھ ایسے نہیں چکی سانوں مرنا نہیں یاد کوئی. مرنا ہے حضرت جی. اور میں ایک بات نا جو شیطان نے بعد میں آپ کے دل میں ڈال دی میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا. شیطان نے باہر جا کے تمہیں پتہ کی کہنا وہ مولویاں نوں اور کوئی کام ہی نہیں ہے. میں تمہیں نہیں کہہ دینا وہ مولویاں دیاں گلاں نے. نہیں حضرت جی اے مولویاں دیاں گلاں نہیں جی. حق تے سچ جی حضرت جی. حق اور سچ. یہ کبھی آپ میں سے کبھی کوئی سیالکوٹ گیا ہو تو ہمارے سیالکوٹ میں بڑا مشہور و معروف روڈ ہے حکیم خادم علی روڈ. یہ میرے پردادا پیر و مرشد کے نام پہ ہے حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی. اور ظاہر ہے ماشاءاللہ مجھے پتہ ہے یہاں بڑے ایسے لوگ بیٹھے ہیں تو آپ کو پتہ ہے حضرت جی جڑی سڑک اتنے پراپرٹی ہوئے پھر وہ کی ہوندی ہے. بالکل سڑک دے اتنے جگہ ہوئے روڈ بھی بڑا زبردست ہوئے کیڑی قیمتی جگہ ہوندی. وہ حضرت کا نا کوئی مرید تھا تو اس نے انجینئرنگ کی. نواں نواں نا انجینئر بن گیا. حضرت نو آ کے عرض کردا حضرت آپ کسی روڈ چ بھی جا کے بہ جاؤ گے نا تو لوگوں نے تو اتنے بھی آ جانا. تو مینوں اجازت دو میں جڑا نا وہ نقشہ بنانا وا تو ایتھے پلازا بنائیے. یہ حضرت جی پلازا بنانا کوئی شرعی طور پہ جرم نہیں ہے اگر حلال کا ہو تو. ٹھیک ہے جی. اگر حلال کی جگہ ہو حلال کے پیسے ہوں تو پلازا بنانا کوئی جرم نہیں ہے حضرت جی. لیکن دیکھو ان کو پتا تھا ہم نے نہیں رہنا ادھر کوئی بھی. کیسے لوگ تھے حضرت جی. آپ نے فرمایا سنگیا برینڈ دے پلازا. کہندا جناب وجہ. آپ فرمان لگے یار اسی اپنے وڈیاں کو ایک گل سنی ہے تو پلازا رہن. اور کردہ حضور آپ دی گل سر متھے تے لیکن نواں دور ہے. ہو سکتا ہے آپ نے جڑی گل سنی ہوئے پرانے دور دی ہوئے انہوں گل نہ ٹھیک چلے. آپ نے فرمایا نہیں دور جڑا بھی ہوئے گل ٹھیک ہی ہے. انہوں نے کہا جناب کی سنیا تھی اپنے وڈیاں کو تھی پلازا نہیں بنانا ہے. آپ فرمان لگے یار اسی سنے ہیں کہ نال نہیں جان دے. اسی پھر وہی کٹھا کرن ڈے ہیں جڑا نال لے کے جانا ہے. جڑا نال نہیں جانا اسی کی کرنا ہے. آج بھی وہ جگہ اسی طرح ہے. انہوں نے تیاری کی تیاری کریے جانا ہے تو جانا ہے جی تیاری کر. اور سب کو سلامت رکھے. یہ جب اللہ دیتا ہے نا تو پھر کوئی نہیں رو. میں نے آپ کو منع کیا نا کہ جی پیسے سے کوئی نہ اٹھے کیونکہ میں نے بڑی چڑ دی پیسے ہیں. لیکن نہیں میں آپ کو بات بتانے لگا. دیکھو لیکن حضرت جی جدو انہوں دینے ہو نا پھر دینا ہے حضرت جی. میں نے منع کیا نا حضرت جی کہ نہ اٹھے کوئی. لیکن جدو انہیں دینے نہیں انہیں دینے نہیں حضرت جی. ایدے پیچھے نہ لگو حضرت جی. لیکن حضرت این جاندے جی جدو انہیں دینے نے نا تو منع بھی کرو گے انہیں پھر بھی دینے نہیں حضرت جی. باقی حضرت جی ایدے پیچھے نہ لگی ہو کدی بھی حضرت جی. حقیقت کہنے لگا جی ایدے پیچھے تھک جاؤ گے حضرت جی. لیکن اے دوڑ نہیں جے مکڑی کدی بھی. تھک جاؤ گے دوڑ دوڑ کے. اے دوڑ نہیں جے مکڑی. ہاں دوڑنا جی تو مدینے والوں دوڑ لا دے. تسی مدینے میں دوڑو گے سارا پاکستان تہاڈے پیچھے پیچھے دوڑ پے گا. حضرت جی جو دوڑ ہے پیچھے لا لینا اے دوڑ نہیں جے مکڑی کوئی. مولانا روم نے اس کو باقاعدہ حکایت کیا ہے. آپ فرماتے ہیں میں اس کو ذرا پنجابی میں نا تھوڑا آسان کر کے آپ کے لیے سنا دوں گا. آپ فرماتے ہیں کہ بابے ہوری نا نماز پڑھن گئے تو مسجد دے رستے چ ویکھیا تے کہ جانا بہ کے پیا روئے حضرت جی. ٹھیک ہے تے جڑے بابے ہوندے نے نا حضرت جی وہ دل دے بڑے نرم ہوندے. میں عمر دے لحاظ دے نہ جڑے بابے نے انہاں دی گل نہیں کرنا جڑے حضور دے بابے نے میں انہاں دی گل کرنی ہے. اے بڑا فرق ہے. میں تائیں بھول جڑے نبی علیہ السلام دے بابے نے نا وہ بڑے نرم ہوندے نے. وہ بابے نے ویکھیا جانا رون ڈیا ہے. آپ تشریف لے آ کے اس بچے دے سر تے ہاتھ پھیر کے انہوں پوچھتے نے بھئی کیوں رون نے. کہندا جی وہ میرا 1 روپیہ گواچ گیا ہے میں تاں رون دیا. فرمایا جی تینوں اپنے کولوں روپیہ دے دی کیونکہ رون دی وجہ تے روپیہ ہے نا. جی کولوں دے دی تے خوش. انہیں کہا جناب میں خوش ہوں. آپ نے جناب جیب چ روپیہ کڈیا تے انہوں دے چھڑے. خوش ہو گئے. آپ تشریف لے گئے. نماز پڑھ کے باہر نکلے تو پھر پیا روئے. آپ پھر آ گئے بھائی ہوں کیوں رون ڈے ہیں کیونکہ جی روپیہ گواچ گیا روپیہ مل جائے تو میں خوش ہوں. ہوں کیوں رون ڈے ہیں. وہ کہندا ہے جناب تاں رون ڈیا تھا کہ جڑا گواچ گیا جی وہ بھی کول ہوندا تے 2 روپے ہونے سے. ہاں نے فرمایا اچھا جی 2 کر دے خوش ہو جائے گا. انہیں کہا جناب خوش. آپ نے جناب ایک اور پڑھیا
آپ نے 2 کر چھڑے. آپ کو پتا سردیاں اثر تو بعد تھوڑی دیر بعد ہی مغرب آ جاتی. اور جڑے اللہ والے انہوں کا طریقہ کار ہے وہ مسجد بھی چھیتی آ جاتے ہیں. بس گھر کا چکر لا کے آئے پھر مسجد وال واپس آ گئے تو ویکھیا پھر پیا روئے. پوچھا ہوں کیوں رونے ہیں؟ کہندا تاں رونے ہیں جڑا گواچ گیا جو بھی ہوندا تے 3 روپے ہونے سے. فرمایا 3 کر دئی تے پھر خوش ہیں. انہوں نے کہا جناب خوش. اے پتر اے دوڑ نہیں مکنی بھاجی کسی کی. پورا کجرا والا خرید لو گے نا پھر دل کرنا گکھڑ بھی میرا ہونا چاہیے. اے دوڑ نہیں مکنی حقیقت کھڑنے ہو. اے دوڑ چ نہ پئی حضرت جی تھک جاؤ گے مکنی نہیں جی ہے کسی دی نہیں جے مکی ہے. ویسے میں کوڑی گل کر دیا گا پھر نون لی والے بھی غصہ لگنا ہے پھر پی ٹی آئی والے بھی لگ جانا. اے نہیں مکنی ہے اے نہیں مکنی ہے. اے باج فقیراں کسے نہ ماریا ظالم چور اندر دا ہوا ہے. اے وہی سن انہاں دی مکی ہے باقی نہیں مکنی ہے جی کسی دی بھی. آپ نے جناب ایک اور کڈیا تے آپ نے 3 کر چھڑے. فرمایا کاکا ہوں خوش ہیں نا؟ انہیں کہا جناب خوش. آپ پھر تشریف لے گئے تے وہ مغرب دی نماز پڑھ کے نکلے تے پھر پیا روئے. آپ نے فرمایا کاکا ہوں کانوں رون ڈے؟ کہنا جناب جڑا گواچ گیا جو بھی کول ہوندا تے 4 ہونے ہے. وہاں پھر آپ نے بھر کے نا آپ نے فرمایا میرے محبوب علیہ السلام نے سچ ہی کہا اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی نہیں بھر سکتا. اپنے حکمرانوں نے ویکھ لو بھریا گیا نا حضرت لٹ کے کھا چھڑیا ملک حضرت. بھریا پھر بھی کسی کا نہیں گیا. پھر تیار کھلوتے دے نہ حضرت ایسی دوڑ چ نہ لگی ہوا ہے. بڑی بڑی کتی دوڑ جی حضرت جی. بس اپنے اللہ کو دعا کریا کرو سری اٹھ کے یا اللہ جڑا اج دا رزق ہے نا حلال نال تے آسانی نال دے چھڑی. جے کل آئی تے کل دا بھی تو ہی رب ہے. اور اس طرح میں نے یہ تو ایک آپ کو یہ سنائی نا میں آپ کو کتاب سے بھی سنا دیتا ہوں. جنہوں نے دینا انہیں دینا ہی دینا. حضرت یہ ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت شبل مروزی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ایک دن میرا گوشت کھان تے دل کر پیا لیکن حضرت یہ کتنے نفس نہیں مندے سن. فرماتے نے میں کیا نہیں گوشت. کہتے ہیں پھر دل چ خیال آیا کہ حضور نبی علیہ السلام کو تو گوشت پسند ہی بڑا ہے. فرماتے نے کیا کہ ایسے نہیں کھانا ہے کہ نبی علیہ السلام کو بڑا پسند ہے. فرماتے نے بازار گیا تو 2 درہم دا گوشت خریدیا کیونکہ حضرت ادو شاپر شوپر نہیں سن ہوں کوئی. آپ پونے چ لپیٹ کے نا تے گوشت لے کے پے آن. فرماتے نے کیلے نے چپٹا ماریا گوشت کھو کے اڑ گئی. فرماتے نے میں مسجد جا کے تے اللہ دے ذکر چ مشغول ہو گیا. فرماتے نے رات پئی تے گھر آ گیا. کہنے جو گھر آیا نا تے بی بی نے اگے لیا کے روٹی نہ جڑا سالن رکھیا نا گوشت دا سالن سی. میں بڑا حیران ہویا وہ میرا گوشت تیل کھو کے لے گئی ہی گوشت کتوں آیا؟ کہتے میں اپنی بڈھی نے پوچھا کہ گوشت کتوں آیا؟ وہ کہندی میں ویڑے چ کھلوتی ہاں تو اتنے ویکھیا تے 2 الاں کسی شے دی وجہ نال آپس پئیاں لڑن تو لڑدیاں نو شے میرے ویڑے ڈگ پئی. وہ میں کھول کے ویکھیا تے گوشت سی میں پکا لیا ہے لکھیا کہ اب اتنے سجدے چ ٹر گئے. تے اللہ دی بارگاہ چ عرض کی کردے نے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ میں تو اسے بھول جاتا ہوں لیکن وہ مجھے نہیں بھولتا ہے. جی اوہ قربان جائیو دی کریمی تو اسی تے پتہ نہیں کہڑے رائے پی گئے وہ چلے ہو تے سپ نو بھی دین دیا وہ تے ٹھوئی نو بھی دیندا ہے. تین مینوں نہیں دے گا کیوں آرام کمان دیا کیوں نماز چھڈ بیٹھا تینوں مینوں نہیں دے گا. اور میں ان بچوں کو اکثر ایک بات سناتا ہوں کہ وہ نا ہمارے سیالکوٹ میں ایک پروگرام تھا حضرت جی منو جیسے میں نے کہا نا کچھ باتیں ادھر چھپ جاتی ہیں حضرت جی اینے لگتا مور لگ گئی این دیاں گلاں ہوندیاں نے لا چھڑ دیاں نے بندے نوں پھڑ کے. میں نا وہ ابھی تو تقریباً 7:15 ہوئے تب حضرت جی ہمارے سیالکوٹ میں پروگرام تھا 2:30 بج چکے تھے رات کے تو اندر پئی دی ٹکا کے. ہمارے سیالکوٹ میں بڑا مشہور و معروف مزار پاک ہے حضرت سیدنا امام علی الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار آپ کے قدموں میں پروگرام تھا حضرت. وہ مسجد تھی باہر نکل کے پھر مسجد کا حال تھا حال کے ساتھ گلی تھی میری گاڑی جو ہے نا وہ سڑک پہ کھڑی تھی حضرت. میں مسجد سے نکل کے حال میں آ گیا میں حال میں کھڑا تھا تو وہ جو بچہ لنگر بانٹ رہا آج تک کبھی اس طرح نہیں ہوا حضرت کہ میں نے بھی کو لنگر دینا آیا. ظاہر سب کو پتا ہوتا ہے کہ حضرت کا لنگر تو گھر میں انہوں نے گھر میں کھانا کھانا ہے. وہ بچہ نا حضرت جی میرے پاس آ گیا لنگر کا شاپر لے مجھے کہتا ہے حضرت صاحب لنگر. میں نے ان کو کہا بھائی پہلی گل ہے کہ 2:30 بجے نے لنگر دا ٹائم نہیں
दूजी गल है भी मैं चावल खाता नहीं खुश हो के। तीजी गल है कि मैनू घर भी नहीं लैके जा सकता, वड्डे दिन दी छुट्टियां ने, बच्चे नानके गए ने, घर है ही कोई नहीं, चौल ज़ाया हो जाने, तू किसी होर नूं दे दे। तो मैनू अगू डरा के ना, मैनू डरा के कहंदा हज़रत साहब लंगर नूं ना नहीं करी दी। मैं जिंदाबाद सुनियो, नमाज भावें पढ़ो ना पढ़ो, लंगर नूं नहीं ना करनी है। ऐ ही सानू मसला याद है, बाकी सानू कख नहीं याद रहा। लंगर नमाज भावें पढ़ो ना पढ़ो, लंगर नूं नहीं ना करनी, ऐ ही मसला सानू याद है। बाकी माफी खली बल्ली सारी, पर लंगर नूं नहीं ना करनी है। बाबे होरां ने गड्डी उल्ट देनी पड़ के, को खुदा का नाम लो यार, को करना नहीं। और मैं आपको हज़रत ये साफ और वाज़िया बात कह रहा हूँ, बेनमाज नूं लंगर ने कोई फायदा नहीं देना है। भावें लंगर दाता साहब का हो, भावें लंगर बाबा साहब का हो। दाता साहब और बाबा साहब से ऊपर के बाबे हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला। स्पेशल कहा गया था कि हज़रत के गुफ्तगू करनी है। फिर एक और बाबे हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला, दोनों बाबे क्या फरमाते हैं? एक बाबे फरमाते हैं जो बेनमाज है उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफना ही ना। एक बाबे फरमाते हैं जो बेनमाज है वो सूअर से भी बुरा है, उसको फिर लंगर ने क्या फायदा देना है। हाँ हज़रत जी, बेनमाज यहां तो होता है ना हज़रत जी, हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम सारा कुछ ही कर रहे हैं, नहीं पढ़ रहे तो नमाज नहीं पढ़ रहे। कितने बड़े हम मुजरिम हैं हज़रत जी, दिन में कई बार हम मस्जिद के सामने से गुजर के जाते हैं जी, सब्जी लेने हम जाते हैं, अपने काम पे हम जाते हैं, नहीं जाते तो मस्जिद में नहीं। फिर हुजूर गौसे पाक और सुल्तान साहब क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं सूअर से भी बुरा है। आप फरमाते हैं मुसलमानों के कब्रिस्तान में इसको दफनाओ ही ना। इसलिए नमाज पढ़े करो। फिर आपको पता है जी हम सुन्नी हैं तो मानने वाले ही, मैं भी डर गया, मैं भाई फड़ाया इधर छापर की अभी गड्डी ना उल्ट जाए बाहर जाके मेरी। अजीब हज़रत जी बातें, ऐसी ऐसी बातें हज़रत जी, ये बड़ी ज्यादा बातें हैं जिनका बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है हज़रत जी। मैं बच्चों को बताता हूँ, मैं एक दिन ना हज़रत जी प्रोग्राम सुबह करके ना किसी अब दूसरे शहर से अपने सियालकोट वापस आया। हमारे सियालकोट का एक बड़ा अच्छा नाम है हज़रत जी, उन नंगी पैरी ना माम साहब पे जान। तो मैंने समझा शायद रास्ते में हज़रत ने फजर पढ़ी, इनकी जूती उठा ली है किसी ने। मैंने बच्चे को कहा गड्डी है नाल ला जाके, मैंने अपनी जूती उतार के कहा मैं हज़रत जूती पा लो। फरमा लगे नहीं मैं नहीं जूती दी लो। तो मैं हज़रत नंगी पैरी क्यों जान डे हो मज़ार ते? नहीं मैं सुखन सुखी दी है कि मैं हर बुध नूं ना हज़रत साहब के मज़ार ते पैदल जाना। मैं यार को खुदा दा खौफ खा है कि हज़रत साहब इन्नी दूरों साढ़े इत्थे यह कहन नहीं आए हैं कि हर बुध नूं अपने घरों मेरे मज़ार ते पैदल नंगी पैरी आई करी। वो ऐ नहीं सन कहन आए, सानू यह कहना आए 5 वक्त मस्जिद जाई करी। ये अजीब हज़रत जी बातें। वो जी बुध नूं जो उत्थे गुसल होंदा है, मैं हर गुसल च शामिल होना। जा तू मसीते नहीं जाता, तू गुसल च जिन्नी बारी मर्जी पिया जा, तेन की फायदा होना। मैं वो बाबा जी तेरे बाबा जी नहीं, बाबा जी अल्लाह और अल्लाह के रसूल दे गुलाम ने। तू नमाज पढ़न नहीं रहा, तेनू बाबे दे मज़ार ते जानना की फायदा होना। अगर बाबे दे मज़ार तू को फायदा लैनी तो पहले मस्जिद जा, फिर बाबे और अंकल जा। हाँ नमाज ना छड्डो हज़रत, हथ जोड़ के जो चले हो नमाज ना छड्डो है। कोई चले हो नमाज ना छड्डो है, चले हो नमाज ना छड्डो है। जो सूरह मुद्दसिर में लिखा है कि जो फी जन्नती यतसालूना अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर, जेड़े जेड़े अल्ले जन्नत ने वो जन्नमियों नूं पुछणगे तुसीं जन्नम च किवें आ गए। ते सब तो पहला जिहड़ा जवाब देणगे ना अल्ले जन्नम, वो की कहणगे? क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, असीं जन्नम च तां आ गए असीं नमाज नहीं पढ़दे। कोई नमाज पढ़ो यार। यार चलो अज आपस ही बैठे दे कोई जलसा नहीं, आपस सारे इकट्ठे हुए हैं। कुछ कोई नुक्स लभा जो तो उठ के मैं दसो भी यह नुक्स मैं तां नहीं पढ़ता है। कोई नुक्स नजर आया हो तो उठ के मैं दसो कि यार नुक्स है तो मैं तां नहीं पढ़ता है। चलिया फायदा ही फायदा मियाँ, फायदा ही फायदा। क्यों नहीं पढ़ता? फायदा ही फायदा मियाँ, क्यों नहीं पढ़ता है? इकबाल ने कमाल लिखा, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, देता है आदमी को 1000 सजदों से निजात। ये लिखा, एक होता है गुरूर, एक होता है रश्क, रश्क की इजाजत है। वो लिखा एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोई तूर पर हाजिर थे तो कल्ब मुबारक में ख्याल आया, या अल्लाह मेरे तो पहले भी कोई तेरा नाम कलाम नहीं होया, मेरे तो बाद भी किसी ने नहीं ना होना। अल्लाह पाक ने फरमाया, मेरे कलीम जब आप कोई तूर पर आकर मुझसे हम कलाम होते हैं ना, तो आपके और मेरे दरमियान 10,000 नूरानी पर्दे होते हैं।
10,000 نورانی پردے. یہ حضرت جی یہ ایک میرا پردہ ہے, ٹھیک ہے جی, یہ دیکھیں اے ایل, تسی مینوں نہیں لبدے پے, میں تانوں نہیں لبن دیا. ایک میرا پردہ ہے, اللہ دا ایک بھی انج دا نہیں ہے جس طرح دی شان دے لائق ہے. فرمایا 10,000 نورانی پردے ہوتے ہیں, پھر آپس میں ہم کلامی کا سلسلہ چلتا ہے. لیکن اے میرے کلیم علیہ السلام, میرے محبوب جب جلوہ گر ہوں گے میں ان کو معراج پہ بلا کے 5 نمازوں کا تحفہ دوں گا, اور جب کوئی ان کا امتی دوران نماز سر سجدے میں رکھے گا اس کے اور میرے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا. اللہ یا رسول یا زندہ باد یا حضرت جی. دل نہیں کرتا رب نال گلاں کرن تے, ذرا نہیں دل کرتا. وہ چلیا جا تے صحیح. اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. سبحانک اللہم, پاک ہے تو اللہ, و بحمدک, اور ساری تعریفیں تو تیرے ہی لیے. وتبارک اسمک, تیرا نام بڑا برکتوں والا ہے. وتعالی جدک, تیری ذات بڑی اعلیٰ ہے. ولا الہ غیرک, ہے نہیں دل کرتا تیری رب نہ گلاں کرن تے. کرو تے صحیح یار, جا کے کرو تے صحیح, چلے کدی جا کے دیکھیے تو صحیح پھر رنگ لگتا کہ نہیں لگتا ہے. وہ میں حضرت جی وہ پروگرام جو ہے نا وہ شاپر ہاتھ سے پھڑ لیا, میں مسجد سے باہر نکل کے نا گلی چاہ کھلوتا, وہ 4-5 بچے کھلوتے ہیں. لو جی بندہ ایک آ گیا, بندہ ایک آ گیا, اور بندہ بھی ہے نہیں کہ کوئی پاگ والا آیا کوئی داڑھی والا نہیں ہے جی. وال انہیں پیڑی جی کٹی, دویاں کناں جو والیاں, ہاتھاں جو نے کڑے, تے بڑا بدتمیزاں والے انداز سے نا مینوں کہندا ہے اے مولوی صاحب لنگر ہے جی کہ مکا چھڑے سارے. یہ گل وہ تھی سنو, ہے پاگل قوم ساڈی. میں اگر چاہوں بھی تو کلا نہیں مکا سکتا ہے پھڑ کے. عجیب باتیں حضرت جی ہماری. اور یہ حضرت جی سب سے زیادہ یہ رویہ علماء کے ساتھ اہل سنت میں ہے. باقی جتنے فرقے ہیں حضرت تو اپنے علماء کی بڑی قدر کرتے ہیں. سب سے زیادہ علماء کی بے قدری ہمارے اہل سنت میں ہے حضرت, بہت بے قدری ہے. وہ بابا جی نوں گھر نوں کھنگن بھی اچھی نہیں دیندے, وہ بابا جی جنہوں نے گھر نوں کھنگن بھی نہیں دیندی, وہ بھی آ کے مولوی صاحب تے مسجد اچھی اچھی بول دے. علماء کا ادب کرو حضرت جی, علماء کا ادب کرو. وہ میں حضرت جی اگے نہیں تھا لے کے جانا چاہتا, وہ میں شاپر انہوں پھڑا ہڑے, لو جی شاپر لے کے سڑکے ٹر گیا بیک. میں ان کو ظاہر ہے کہ لوگوں کا کھلوتا ہوں کہ 1.5-2 منٹ لگنا سی. میں جناب وہ 1.5-2 منٹ لا کے جڑے ویلے سڑکے پہنچے نا, تو ایک دکان دے سامنے بہ کے نا شاپر کھول کے چول پیا کھائے. مینوں انہوں ویکھ کے تو رون آ گیا. انہوں کوئی رون کیڑی گل تے آیا, رون اس گل تے آیا, اس چلے نوں آپ ہی نہیں پتا ہے رب ہے پیار کنا کرتا ہے. میں تو شاپر چکڑ ہی نہیں ہنڈیا, منہ تو تکو تکی چکایا, مولوی نہیں کھانا نہ کھا, باہر تو لے جا, ساڈا بندہ ہنڈیا. میں تو چکن ہی نہیں ہنڈیا, میں تو تکو تکی چکایا حضرت جی, تو نہیں کھانا نہ کھائی. کیونکہ حضرت جی انہیں مسجد جانا کوئی نہیں سی, جی آ جاتا تو انہوں کسی نے دینا کوئی نہیں. ایک عالم دین میں شاپر چکوایا, چل باہر لے کے جا. وہ اتنا پیار کرتا ہے ساڈے, لیکن پتہ نہیں حضرت جی سانوں کی ہو گیا. سارے نماز پڑھیا کرو حضرت, سارے نماز پڑھیا کرو, اپنے اللہ نو یاد کریا کرو. اے وقت حضرت جی سدا ایک کوریا نہیں جی رہنا ہے. کہے فقیر حسین نے مانا, دنیا چھوڑ آخر مر جانا. اوڑک کا ملا دے نال, نیو لالے بے پرواہ دے نال. وقت بڑی تیزی نہ گزرتا پیا. وہ بہت زیادہ معاف کرنا لائے, وہ کو معافی منگی ہے, انہوں راضی کری. وہ بس 4 منٹ رہ گئے ہیں ہمارے. حضرت اچھا ہمارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ, وہ لکھا ہے کہ آپ کے دور مبارک میں نا حضرت وہ ایک چور پکڑا گیا. تو آپ کو پتہ ہے اسلام میں کیا سزا ہے چور کی, اس کا ہاتھ کاٹ دو حضرت. اور حضرت لاٹ ہونے بھی ٹھیک ہے جی, تو ہر محلے گلی کو 4 ٹونڈے لبن گے نا, سارے نے ٹھیک ہو جانا. مجھے پتہ ہے حضرت جی میں پھڑیا بھی گیا تو میں چھوٹ جانا. جب حضور کا نظام, حضور کی شریعت آئے گی نا,
ہر گلی کو دو دو ٹنڈے لبن گے تمہیں پھر نہیں کوئی چوری کرتا حضرت جی ایسے مجھے پتا ہے حضرت جی میں چھٹ جانا حضرت جی وہ لکھا ہے کہ جب اس کا ہاتھ کاٹنے لگے نا تو وہ رو پڑا کہندا جی میرا ہاتھ نہ کٹو ہے آپ نے پوچھا کیوں کہندا حضرت اس لیے کہ میں پہلی باری چوری کی ہے تو پھڑ کتا تو میں اس لیے معافی دے دیو کہ میں پہلی باری کی ہے تو پھڑ کتا دیکھو حضرت عمر فاروق کو اپنے رب کی کریمی پہ کتنا یقین تھا اب اس کو فرماتے ہیں تجھے شرم نہیں آتی ایک چوری کرنا تو جھوٹ بولنا وہ کہندا حضرت جھوٹ کی ہویا آپ نے فرمایا تو کہن دے کہ جب میں پہلی باری چوری کی ہے تو پھڑ کتا اور پہلی باری تو انہیں کسی نے پھڑیا ہی نہیں کبھی پہلی باری تو انہیں پھڑیا ہی نہیں کسی نے کبھی حضرت جی میں تمہیں سچ آکھنے ہاں جی پہلی باری وہ پھڑدا تو تمہیں سلیمان کدی بھی اتنے نہ لبدا ہے کوئی وہ معاف کرتا ہے وہ کنی باری معاف کرتا ہے کہ میاں صاحب فرماندے نے ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا تے لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون پردے پاؤں اینے کو پردے کہ میں تانوں دس نہیں سکتا اپنے اللہ نو راضی کریے اپنے اللہ نو راضی اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی بزرگ سن جنہوں نے رب نو راضی کر لیا جنہاں تو رب راضی سی حضرت جی اور باتیں تو حضرت جی ان بزرگوں کی اتنی ہیں کہ شاید کئی راتیں گزر جائیں تو باتیں ختم نہیں ہوتی میں اسی حوالے سے بس بات کروں گا جس حوالے سے میرے معاشرے کو ضرورت ہے حضرت یہ جو لوگ تھے نا حضرت جی ہاں بابا فرید ہوں ہاں داتا صاحب ہوں ان کا ایک بہت بڑا کمال یہ بھی تھا کہ اللہ کی مخلوق سے محبت بڑی کرتے تھے محبت کریا کرو اور معافی دیا کرو معافی دیا کرو میں حضرت جی اسی رستے چاہنے ہیں کہ بندے نے نا سانو موٹر سائیکل تے بڑی بھڑی جی گال کہی ایویں تھوڑا جہا غصہ آیا پھر میں نال ہی کہہ کے پی گیا کہ یار وہ بھی تو مینوں معاف کر دئی معاف کر چھڑے کرو اور بزرگ فرماندے نے حضرت جی غصہ کرنے والا پہلوان نہیں پی جانے والا پہلوان کیونکہ کرنا سوکھا ہے نا پہلی گل تو ہے کہ ڈی ایس پی تے مینوں آنا کوئی نہیں غصہ مینوں جدوں آنا ہی ریڑے والے تے آنا ہی چنگچی والے تے آنا یا بڈھی تے آنا ہے یا محلے دے ماڑے بندے تے آنا ہے باجی گل غلط نہیں کیتی کوئی میں جے غلط کراں تے تسی روک سکدے ڈی ایس پی تے مینوں نہیں آنا اے سی تے مینوں نہیں آنا ڈی پی او تے مینوں نہیں آنا جی غصہ مینوں جدوں آنا ہے یا ریڑے والے تے یا چنگچی والے تے یا محلے دے ماڑے بندے تے آنا ہے نہیں یہ تے آئے نا ڈی ایس پی تے بھی پھر میرے نوں اجازت ہے جی میں سامنا سٹ دئی گھٹ کے انہوں ایک لیکن نہیں سٹی جانی اینے جو کہ کوئی نہیں ہے ادھر پھر ڈی ایس پی نوں نہیں نا سٹ سکتے ہیں تو پھر ماڑے نوں معاف کر چھڑیا کر دیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک غلام خریدا میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا محبوب میرا نوکر غلطیاں کرتا ہے کنی باری معاف کراں تو پھر سختی کراں آپ نے فرمایا انس جنی باری تو چاہنا ہے نا کہ وہ تینوں معاف کر دے تو انہوں کر دیا کر ہے معاف کریا کر محبت یہ میرے پاکستان کا نا مزاج بنتا جا رہا دن بدن تگڑے کے کھلونا کسی نے نہیں ماڑے میں چھڑنا کسی نے نہیں لیکن حضرت جی ماڑے نال پیار کرنا ہے حضور سے پاک دا طریقہ جی میں نے پڑھا ہے بس وہ یہی بات اجازت چاہوں گا کیونکہ آگے بھی انتظار ہو رہا ہے وہ لکھا ہے کہ حضور سے پاک رضی اللہ تعالیٰ نے خود کو چھپانے کے لیے نا مخلوق سے آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے آپ نے جو ہے نا وہ خود کو چادر میں چھپا رکھا تھا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ عبد القادر جا رہے ہیں غوث اعظم جا رہے ہیں تاکہ مخلوق پریشان نہ ہو کیونکہ بازار سے گزر رہے تھے وہ بازار میں لکھا ہے کہ ایک چور بھی کھڑا تھا اس کی نظر نہ حضور غوث پاک کی چادر پہ پڑی انہوں نے کہا لے بھائی یہ جی چادر کھو کے نس جاوانا تو جڈی قیمتی چادر ہے منو کئی دن کھ نہیں کرنا پڑنا ہے اب وہ حضور غوث پاک کے پیچھے پیچھے چل پڑا حضرت جی بس اوتھے نسنا جتھے اگے دوڑن چ آسانی ہوئے ہیں وہ پیچھے پیچھے چل رہا تھا آگے جا کے اس کو کوئی جگہ مل گئی اب حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ چور پیچھے پیچھے چل رہا ہے پتا تھا آپ کو وہ لکھا ہے کہ اس نے آگے جا کے نا حضرت کی چادر کو ہاتھ ڈال کے نا کھینچا
ادھر سے اس نے چادر کو کھینچا, ادھر حضور غوث اعظم نے اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کرتے ہیں. عرضی کیا کرتے ہیں, یا اللہ پھڑی بھاویں چوری کرن دی نیت نال سونپ, لیکن پھڑ میری لئی سی. پھڑ میری چادر لئی, پھڑی بھاویں چوری کرن لئی سی, لیکن پھڑ ہن میری لئی سی. یا اللہ ان کو اینڈ دا رحم کر کے جنت بھی میری چادر پھڑ کے میرے نال نال ہی جائے. محبت کرو حضرت, معافی دیا کرو, چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں اگنور کریا کرو. اس وقت بڑی ضرورت ہے پاکستان. محبت کرو حضرت جی, پیار کرو, ماڑیاں دا دھیان رکھو, یتیماں دا چھپ کے آسرا بنو حضرت جی. اے کیمرہ نہیں لوانا ہے, میڈیا نہیں بلانا, ٹھیک ہے جی, چھپ کے کسے نو نہ پتہ لگے ہے. جو کل ہی نامہ مال کھلے تو پھر پتہ چلے وہ اینے یتیم گھر ٹورے نے. یہ میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں پتر, 10واں رم ہوئے ربیع اسی رجے رجانے ہیں کہ گجراں والے پانی نہیں ہے کہ میں 4 من پانی سڑک تے رجیاں نو پیاڑیا پڑ کے. یار جا کے کو محلہ ویخ جتنے غریب وستے نہیں, انہوں نے حضور دے نام دا چھوٹا گوشت دے کے آ, امام حسین دے نام دا چھوٹا گوشت کو 10 کلو دے کے آنا, لو جی امام حسین دے نام دا تسی بھی 10 دن کھاؤ. رجے رجانے ہیں, رجے رجانے ہیں, اپنے رانجے اسی راضی کرن دے دیں. اور پھر پورا سال حضرت اسی گل نہیں چھڑنی, 30 جگہ کھلو کے حضرت اسی لوگوں کو دسنا ہے کہ جی میں 10 مرم تے 3 من سبیل لائی سی. جا یار کتے اتنے لا, کتے کھانوں کھ نہیں ہے. کو ماڑا ویخ, کو غریب ویخ, کو یتیم ویخ. لکھا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام نماز کی امامت فرما کے نا گھر تشریف لائے. آ کے آپ نے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا فخر تھا حضرت کی. اماں فرماتی ہیں 3 چاند حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. نبی علیہ السلام تشریف لایا کہ پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ اب وہ محبوب جو زمین پہ بیٹھ کے جنتوں کی خبریں دیتے ہیں اپنے گھر کے حالات کا نہیں پتا تھا حضرت. عرض کی گئی محبوب بظاہر کچھ نہیں ہے. یہ بظاہر کا لفظ میں نے خود بولا ہے, حدیث میں نہیں ہے, تاکہ آپ میں سے کسی بیٹھے ایک بندے کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ حضور کے گھر میں کچھ نہیں تھا, اور نہیں پائی اس گھر کا صدقہ تو بھی کھان ڈے ہیں, میں بھی کھان ڈے ہیں. عرض کی گئی محبوب بظاہر کچھ نہیں. نبی علیہ السلام واپس تشریف لے گئے. جب نماز پڑھا کے پھر آئے تو کھانا موجود تھا. آپ نے پوچھا کھانا کتوں ہے؟ عرض کی گئی محبوب پتہ نہیں وہ کون سی, کیونکہ انہیں اپنا منہ چھپایا. اجرے کھڑکائی جاتا ہی تو کھانا رکھی جاتا سی. لکھا کہ نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا میرے عثمان تو علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ میرے عثمان تو علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ آؤ حضرت یہ والا رنگ لے آئیے حضرت. اس لیے پتر رجے نہ رجاؤ, یتیم غریب ماڑے, یتیم غریب ماڑے. چلو یہ لکھا ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام, ہمارے محبوب, ہمارے آقا, ہمارے مولا حضور نبی علیہ السلام نے پردہ کر لیا. ٹھیک ہے جی. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے. تو اگلے دن ایک بچی آ گئی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نہ آ کے اس نے رونا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا کیوں رون نہیں ہے؟ وہ کہنی میں اس لیے رون نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے پردہ کر لیا. آپ نے فرمایا اگر تیرے رون دی وجہ ہے تو پھر تینوں کی دساں کہ اس ویلے ابو بکر دے دل دا کی حال ہے. وہ کہنی نہیں ایک وجہ ہو گئی. آپ نے فرمایا او دس. وہ کہندی یہ میں یتیم ہاں, میری ماں بھی کوئی نہیں, گھر صرف ایک دادی ہے تے وہی اکھاں تو نہ بینا. ساڈے کول تھوڑیاں جہاں بکریاں نے جنہاں دا دودھ ویچ کے نہ اسی گزارا کرنے. دادی میری دودھ چو نہیں سکتی, تے میں بھی اگر چونا چاہواں تو میرے کو بھی چویا نہیں جانا کیونکہ ہاتھ ہی چھوٹے چھوٹے نے. تے رونا اس لیے ڈئی ہاں کہ جن دیر نبی علیہ السلام موجود سن اب روز ساڈے گھر آندے ہیں تے بکریاں دا دودھ چو کے دیندے ہیں. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے, مرادیں غریبوں کی بھر لانے والے, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے. آج تو حضرت جی ماشاءاللہ آج تو ہمارے پاس یہ مزاج اپنوں کے لیے بھی موجود نہیں. آج ہمارے پاس یہ مزاج اپنوں کے لیے بھی موجود نہیں ہے. اچھا لکھا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے. محبوب یاد آئے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, قربان جائیے. آپ رو پڑے. رو کے اس بچی کو کہتے کہ ہاں, آپ نے فرمایا نہ رو, نبی علیہ السلام نے پردہ کر لیا, ابو بکر تے جیوندا ہے نا, اور جنی دیر تک ابو بکر جیوندا رہے گا تیری بکریاں دا دودھ ابو بکر چوئے کرے گا.
کہ مجھے پتا ہے تقریباً جن احباب بیٹھے دے زیادہ وہی نے جنہوں اللہ نے بڑا پیسہ دیتا ہے. حضرت جی ساڈے تے نہ سٹو، سانوں بھی اللہ نے بڑا دیتا ہے، کوئی ماڑا لفظ جا کے میں بھائی سچ میں بھی پیا کہاں. اور نالے حضرت جی مینوں بچیاں نوں میں کہہ چھڑیا تہاڈے دتے مک جاندے نے، ہن صرف آس لگی کو حضور عطا کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. مینوں والا بچے کہندے نے حضرت جی لوگ پیار میں سٹ دے کیوں موڑ دے؟ یار میرا دل نہیں کرتا، سن دل کرتا کو حضور عطا فرما. وہ میری قیامت تک آنا نہیں، نسلوں کو بھی نہیں مکنے، کچھ حضور عطا کر چھڑا. رجے نہ رجاؤ پتر، دیکھو جڑا تہاڈے محلے دی مسجد دا امام ہے او دا حق ہے، او دی خدمت کرو پتر. میرے کل باہر نویں گڈی کھلوتی دی، اللہ نے مینوں بہت عطا کیتا اپنے محلے دی مسجد دا امام پتر ہاتھ جوڑ کے. اور مینوں دکھ ہے حضرت تسی نعت خان لینڈ کروزراں تے بٹھا چھڑے نے، مولوی تسی رول کے مار چھڑے نے. نعت خان او جنوں اللہ دی کوکو نہیں آندی ہے تسی فارچونراں تے بٹھا چھڑے نے پڑھ. ایک عالم دین، ایک شیخ الحدیث تسی 70 دے مار چھڑے نے. قبلہ گل تے نہیں کیتی، سرول کے سنیاں نے اپنے عالم مار چھڑے. سانو نہ دیو، سانو اسی اپنی مسجد دا امام دیکھو، اپنی مسجد دا امام دیکھو. ہر سیزن دا پتر بہترین سوٹ ویکھو نا، پیچھے کھلوتے کا سوٹ مہنگا ہوئے تے امام صاحب دا سوٹ ماڑا ہوئے، مزہ تے نہ آیا کرو. آپ ہی دھیان کرو پتر نے شامل. تسی جناب بہترین ہش پپیز دے گرم بوٹ پائے ہون تے مولوی ہوراں نے سینڈل پائی ہوئے سردیاں وچ مزہ تے نہ آیا کرو. دھیان کرو پتر، شاید کل رب معافی دے چھڑے سن. اپنی مسجداں نو آباد کرو، اپنے مدرسے آباد کرو، اپنے مدرسے آباد کرو. اور بس دعا کرو کہ حضور عطا فرما چھڑے. ہاں کچھ حضور نبی علیہ السلام عطا کر، انہاں دیاں تاواں نہیں مکدیاں. تھی کی دینا ہے تو میں کی لینا ہے. آج افنان صاحب نے وہ جڑا نا جمعے چ بھی پڑھی، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. بھر کے جھولی میری سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے. اللہ سب نو سلامت رکھے. ماڑیاں دے کام آؤ، ماڑیاں دے وما علینا الا البلاغ.